جب امام تشریف لائیں گے تو کیا برکتیں ہیں کہ جو اس پوری دنیا کو نصیب ہونے والی ہیں. ان برکتوں کو اگر ہم تھوڑا سا آج ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا بیان کریں تاکہ ہمارے دل میں تڑپ بڑھے اور ہم سوچیں کہ کیا چیز ہے ایسی کہ جس سے ہم محروم ہیں. جب انشاءاللہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ سب ہونے والا ہے انشاءاللہ سے. جب ایک آپ مل کے درود بھیجیں تو میں تھوڑا سا بات اور ہے. وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جب امام تشریف لائیں گے تو وہ ثبوت پیش کریں گے اپنے ہونے کا ثبوت کہ میں حجت خدا ہوں. اس لیے ہے کہ جھوٹے دعوے داران مہدی وہ بھی آ بھی چکے ہیں اور کچھ اور بھی مزید آئیں گے. جب امام آئیں گے تو وہ ثبوت پیش کریں گے اور ان ثبوت میں مثال کے طور پر امام کے پاس ایک عصا ہوگا. حضرت موسیٰ کا عصا لے کر آئیں گے امام, اور وہ عصا جس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ وہ جنت کے ایک درخت سے کاٹا ہوا اس کی ایک شاخ ہے اور وہ اسی طریقے سے تر و تازہ ہے. تو جب امام علیہ السلام اس عصا کو زمین پر ماریں گے اس میں سے ایک پودا نکلے گا اور پودا نکلتے ہی وہ پھلدار درخت بن جائے گا. آتے امام یہ کام کریں گے وہاں. پھر رسول کا وہ علم کہ جو جنگ بدر میں موجود تھا, پھر جو جنگ جمل میں بھی تھا, اس علم کا تعارف کروائیں گے کہ یہ وہ علم تھا کہ جو میرے جد رسول اللہ کے پاس تھا. اس کے بعد ایک تلوار پیش کریں گے جو ذوالفقار ہوگی اور وہ تلوار گواہی دے گی امام کے بارے میں کہ میں اس وقت صحیح ہاتھ میں موجود ہوں. پھر سید حسنی ان کا بھی اسی وقت خروج ہے جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے, اسی ایک سال میں ہے. لیکن بہرحال جیسے امام کا ظہور ہوگا تو سید حسنی فوراً پہنچیں گے امام کے پاس, دفعتاً پہنچیں گے. اور سید حسنی آگے بڑھ کر کہیں گے 3 کردار ہیں الگ الگ امام کے علاوہ بھی. ایک سید حسنی ہے, ایک سفیانی کا خروج ہے کہ جو تقریباً اسرائیل سے ہے, اور ایک دجال کا خروج ہے. دجال کا خروج جو ہے وہ اسرائیل کے قریب سے ہے, جو کہا جاتا ہے روایت میں, جو اگر آپ اس وقت پن پوائنٹ کریں علاقے کو. اور دجال جو ہے وہ امام علیہ السلام کے ظہور کے 18 دن بعد نکلے گا. بلکہ یہاں تک کی روایات ہیں اتنی اسٹرانگ کہ اگر امام کا ظہور ہو اور اس کے 18 دن کے بعد 18 ڈیز کے بعد دجال کا خروج نہ ہو تو سمجھ جانا کہ وہ جس نے دعویٰ کیا ہے وہ سچے امام نہیں ہے, کیونکہ ایگزیکٹ 18 ڈیز کے بعد دجال. اب دجال کی اپنی صفات ہیں جس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ میوزک سے بہت زیادہ اٹریکٹ کرے گا لوگوں کو. اس کے پاس ایک خاص قسم کا ایسا میوزک ہوگا جس سے اٹریکٹ ہوں گے لوگ. اب دجال ایک واقع ایک شخصیت کا نام ہے, یعنی ایک سسٹم کا نام ہے. اس پہ ہم اس وقت نہیں جاتے کہ دجال میں, کیونکہ یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ سسٹم ایک ہے جس کو پورے سسٹم کو آپ دجال کہیں گے, کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں, یہ روایات میں اس طرح سے ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھانے اور پینے کی چیزیں ہوں گی جس سے لوگ اس کی طرف آ رہے ہوں گے. چونکہ قحط بہت زیادہ ہوگا تو لوگ چاہیں گے کہ اس کی طرف آئیں, اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوگی کہ اگر کوئی, یعنی اشارہ ہے کہ اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو جو بعض علماء نے کہا کہ ایک سسٹم کی طرف اشارہ ہے, وہ ویسٹرن سسٹم کے جو ایک طرف سے آپ کو کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس آؤ گے تو یہ سب کچھ ہے تمہارے لیے, اگر نہیں آؤ گے تو یہ بمبارڈمنٹ ہے تمہارے لیے. بہرحال 18 دن بعد دجال خروج ہوگا. تو سید حسنی امام کے پاس جب پہنچیں گے تو امام سے وہ کہیں گے کہ آپ رسول اللہ کی زرہ دیں, آپ رسول اللہ کی زرہ دیں ثبوت کے طور پر. تو امام علیہ السلام رسول اللہ کی زرہ دیں گے اور سید حسنی سے کہیں گے کہ تم پہنو اسے. تو سید حسنی اس وقت گھبرا جائیں گے اور ان کا جسم اس پہ لرزہ طاری ہوگا اور کہیں گے کہ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس زرہ کو پہن لوں. لیکن امام پھر بھی کہیں گے کہ تم پہن کے دیکھو. تو سید حسنی اسے پہنیں گے تو وہ زرہ ان کے جسم پر نہیں آ سکے گی. اور اس کے بعد 2-3 اور احباب ہیں کہ جو اس کو پہنیں گے تو زرہ ان کے جسم پر نہیں آ سکے گی, اور پھر امام اسے زیب تن کریں گے اور امام علیہ السلام مکمل اس زرہ کو جب پہن لیں گے تو صرف امام کے جسم پر وہ زرہ رسول اللہ کی آئے گی, جو ایک اور دلیل ہوگی کہ امام علیہ السلام نے جو اس وقت جو امام کا دعویٰ ہے وہ سچا ہوگا اور ثابت ہوگا. پھر بیعت کے لیے 3313 فرشتے آئیں گے امام کے پاس, اور وہ فرشتے کون سے ہوں گے؟ جنہوں نے حضرت نوح کی کشتی کو سنبھالا تھا, جنہوں نے حضرت ابراہیم کو, یہ ساری روایات ہیں الگ الگ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, کہ حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں جب پھینکا جا رہا تو اس وقت جن فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بچایا تھا, جن فرشتوں نے حضرت موسیٰ کو دریا کے پار لگایا تھا, وہ سارے فرشتے آئیں گے, امام علیہ السلام کی بیعت فرمائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے
حضرت عیسیٰ کو جب آسمان پر بلند کیا جا رہا تھا، جو فرشتے اس وقت موجود تھے وہ بھی آئیں گے. 4000 فرشتے وہ ہیں کہ جو مزید آئیں گے. یہ 4000 فرشتے وہ ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے پکارا تھا حل من ناصر ینصرنا، تو اس وقت امام کی مدد کو پہنچے تھے یہ 4000 فرشتے، اور امام نے انہیں کہا تھا کہ نہیں، اس وقت جہاد کا موقع تمہارے لیے نہیں ہے. لہٰذا وہ 4000 فرشتے امام حسین کے حرم میں رہ گئے، اور آج تک امام حسین السلام کے حرم میں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ زائرین کا استقبال کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں. اور 4000 فرشتے وہ ہیں کہ جو ذریعہ امام حسین علیہ السلام کا طواف کرتے رہتے ہیں، وہاں آہ بکا کرتے رہتے ہیں. حتیٰ یہ بھی ہے کہ جو زائر مریض ہو جائے، امام کا ایک زائر ہے، پہلے تو یہ کہ اسے چھوڑنے جاتے ہیں اس کے گھر تک، یہ اللہ نے ذمہ لگا 4000 فرشتوں کا. اور اگر کوئی زائر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور اگر کسی زائر کی موت ہو جائے تو اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں وہ 4000 فرشتے جو امام حسین السلام کے حرم میں ہیں. وہ 4000 فرشتے حضرت حجت کے پاس پہنچیں گے اور وہاں پر بیعت کریں گے. اور پھر ایک آواز آئے گی کہ 5ویں امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پوری دنیا میں آواز آئے گی کہ پہنچو امام کے پاس. اور جب امام کے پاس لوگ پہنچیں گے تو یہ بھی آواز آئے گی کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کے لیے فکر نہ کرنے کی کھانے پینے کی، اس لیے کہ حضرت حجت کے پاس وہ پتھر موجود ہے جو حضرت موسیٰ کا پتھر ہے کہ جب وہ زمین پر اس پتھر کو ماریں گے تو 12 چشمے نکلیں گے اسی مقام سے، اور وہ چشمے ایسے ہوں گے کہ جو اس سے سیراب ہو جائے گا نہ اسے کبھی پیاس محسوس ہوگی نہ اسے کبھی بھوک محسوس ہوگی. ایک مل کے صلوات بھیجے محمد. ایک سوال ہمیشہ کیا جاتا ہے جہاں کہیں بھی آپ حضرت حجت کے بارے میں بات کریں کہ وہ اسی تلوار سے جنگ کریں گے یا کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی کہ جس سے، اس میں بھی ڈائیورسفائڈ اوپینین ہے، لیکن جو تقریباً زیادہ اتھینٹک اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، وہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی. یہ ساری باتیں تو وہ علامت کے طور پر ہیں کہ امام علیہ السلام اپنی اس امامت کو ثابت کر سکیں کہ وہ حجت خدا ہے، کیونکہ زمانہ اس مقام تک پہنچ چکا ہوگا کہ جب تک آپ جو اس وقت اویلیبل ٹیکنالوجی ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہ دکھائیں تو لوگ کنونس نہیں ہو پائیں گے کہ اچھا آپ کچھ ایسی ہستی ہیں کہ جو ہم سے بہت ماورا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت امام علیہ السلام ان علوم کو ظاہر کریں گے جو اب تک پوشیدہ ہیں. اور بلکہ روایات میں ہے، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ حدیث ہے کہ علم کے 27 حروف ہیں. یہ حدیث ہے، علم کے 27 حروف ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر ظہور امام تک فقط 2 حرف ہیں جو کہ ظاہر ہوں گے. یعنی جتنی ٹیکنالوجی آپ کو نظر آ رہی ہے، چاہے وہ میڈیکل سائنس میں ہے، چاہے وہ انجینئرنگ میں ہے، چاہے وہ کمیونیکیشنز میں ہے، آئی ٹی میں، کسی بھی دنیا کی فیلڈ میں جتنی ٹیکنالوجی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ علم کے 2 حرف ہیں کہ جو سامنے آئے ہوں گے. اور یہ 2 حرف فقط اس لیے سامنے آ پائے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے پیچھے کہ کتنی ٹیکنالوجی سامنے آنی چاہیے، کتنی نہیں آنی چاہیے، اور کتنا کنٹرول اس کا سسٹم ہے، اس کے پیچھے کتنی کرپشن ہے. وہ علامہ الحفیظ کی اس پہ بھی ایک پوری بات ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کتنا ظاہر کرتے ہیں، کتنا ظاہر نہیں کرتے ہیں، کیا ریسرچ ہوتی ہے اس کو روک دیتے ہیں، کس ریسرچ کو آگے آنے دیتے ہیں. امام علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ علم کے 25 نئے حروف دنیا کے سامنے واضح کریں گے. اس وقت جتنا کچھ ہے وہ 2 ہیں، اور اس میں جب 25 کا اضافہ ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ان امیجنیبل ہے کہ کیا کچھ دنیا میں انقلاب اس وقت ہو رہا ہوگا. اور لہذا اس وقت جو امام علیہ السلام کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی اس سے ہر دنیا کا سائنٹسٹ، ہر فلسفر، ہر پڑھا لکھا شخص، ہر ریسرچر کنونس ہو جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی خدائی مدد موجود ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہ ممکن نہیں تھا کہ دفعتاً یہ دنیا کے مثلا اس سائنس کو، اس ٹیکنالوجی کو ایک مقام سے اس مقام تک پہنچا دے کہ جہاں امام علیہ السلام لے کر جائیں گے. وہ ممکن ہی نہیں جب تک خدائی تائید شامل نہ ہو، کیونکہ 2 اور 27 کا فرق خود سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں 2 کہاں 27. اور 2 بھی ابھی تک پورا نہیں ہوا. 2 اس وقت پورا ہوگا کہ جب ظہور امام ہوگا، تو اس وقت تک کا ملا کے 2 ہوگا. اور پھر جب 25 اس میں ایک ساتھ ایڈ ہوگا تو پھر آپ سوچتے ہیں دنیا کا نظام کس انداز سے پہنچے گا. لہٰذا ہمارے پاس ہے مثلا روایات میں کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو مثلا روڈز کو، حتیٰ روڈز کے لیے لکھا ہوا ہے کہ روڈز کے وہ کیا کریں گے، وہ روڈز کو 120 فیٹ روڈ، ہر روڈ کو چوڑا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو سیوریج سسٹم ہے اس کو امام اسلام ختم کریں گے اور دوسرا ایک سسٹم لے کر آئیں گے. یہ اتنی ڈیٹیل بھی موجود ہے روایات میں کہ کس طریقے سے امام اسلام اس پورے سسٹم کو چینج کریں گے. پھر یہ کہ ہر دنیا کے شخص کو یہ اعلان ہوگا، جنرل اناؤنسمنٹ، کہ جہاں کہیں تمہیں زمین ملتی ہے اس لا کو فالو کرتے جو امام اسلام نے بنایا ہوا ہے، وہاں اس زمین کو لو اور اس پر اپنا گھر بنا لو پوری دنیا میں. اور جو نہ بنا سکے تو اسے امام کی حکومت گھر دے گی.
لہذا روایات میں ہے کہ جیسے امام کا ظہور ہوگا اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو گھر کی قیمتیں ہیں وہ بالکل نیچے گر جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو جو انویسٹمنٹ پراپرٹی والے ہیں وہ ذرا احتیاط کریں اس میں. وہ بالکل ختم ہو جانے والی, اس لیے کہ گھر کی کسی کو کسی سے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ہر ایک کی طرف سے امام کی طرف سے ہر ایک کے لیے گھر موجود ہوگا. نظام ہے. محمد وال محمد صلوات صرف کوفہ کے لیے یہ ہے کہ کوفہ میں وہاں کی قیمتیں ذرا زیادہ ہوں گی, بلکہ کافی زیادہ ہوں گی, اس لیے کہ کوفہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر امام کا کیپٹل ہے. امام کی جو گورنمنٹ ہے وہ رن ہوگی مسجد کوفہ سے, اور ان کا گھر ہوگا کوفہ ہی کے شہر میں مسجد سہلا میں. تو امام کی رہائش مسجد سہلا میں, اس گھر کی بھی تفصیل ہے کہ کتنا سادہ گھر امام کا ہوگا, اور امام کا لباس کتنا سادہ ہوگا, اور امام کی گورنمنٹ رن ہوگی مسجد کوفہ سے, وہی مقام سے کہ جہاں امیر المومنین کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, تو وہ جو حکومت مہدوی ہے وہ حکومت علوی کے ساتھ مل جائے گی, کہ جو پہلے کی حکومت تھی وہیں سے آخری کی حکومت ہوگی, اور امام اسلام وہاں سے فیصلہ صادر فرمائیں گے. لہذا کوفہ کے لیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوفہ کی لینڈ کی قیمت کیا ہوگی, ہے روایت. ٹھیک ہے, ظاہر لگتا ہے کہ آپ ہیں انٹرسٹڈ. چلے, اب اس میں اگر اس وقت کوئی نقصان ہو جائے تو مولانا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, لیکن جو قیمت ہے وہ یہ ہے, اس طرح سے تعبیر ہے کہ جہاں پر ایک بکری بیٹھ جائے یا ایک بھیڑ بیٹھ جائے, جتنی جگہ ہے, اس ایک جگہ کی قیمت 1 درہم یعنی 1 سلور کوئن کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے, تو 1 سلور کوئن, اب اس سلور کوئن کی ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ سلور کوئن کتنا بڑا کتنا چھوٹا, لیکن اس کی قیمت بہرحال اس زمانے میں جتنی زمینوں کی قیمت ہوگی اس سے کوفہ کی زمین کی قیمت زیادہ ہوگی. اور پھر امام علیہ السلام جب کوفہ سے اپنی حکومت کو رن کریں گے تو وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ امام کی حکومت کتنے سال تک رہے گی. تو اس میں کہیں پر ہے 7 سال, کہیں پر ہے 9 سال, کہیں پر ہے 40 یا 40 سال, کہیں پر ہے 309 سال. اس کے لیے علماء نے یوں لکھا ہے کہ جب امام اسلام کی حکومت آئے گی تو یہ نہیں ہے کہ اگلے ہی دن پوری دنیا کی حکومتیں ساری ختم ہو جائیں گی, آہستہ آہستہ امام کی حکومت بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے کہ امام علیہ السلام پہلے خانہ کعبہ سے ظہور فرمائیں گے, خانہ کعبہ کی پشت پر ظہور ٹیک رکھتے ہوئے ظہور فرمائیں گے, اور ایک خطبہ ارشاد فرمائیں گے جو میں کبھی انشاءاللہ آگے کے کسی جشن میں پڑھنے والا ہوں. کہ کعبے کی چھت پر امام علیہ السلام کا جو پہلا خطبہ ہوگا پوری انسانیت کو مخاطب, بلکہ پوری کائنات کو اور کائنات کی تمام مخلوقات کو مخاطب کرتے ہوئے جب فرزند زہرا خطبہ دیں گے تو اس کی شان کچھ اور ہوگی. اور اس شان پہ جب امام علیہ السلام خطبہ دیں گے تو اس کے بعد امام مدینے جائیں گے. مدینہ منورہ میں جو غاصبین فدق ہیں انہیں ان کی قبروں سے نکال کر وہاں پر انتقام لیں گے اپنی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھائے جانے والے مصائب کا. اس کی ڈیٹیل ہے جو اس وقت بیان کبھی اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. پھر امام علیہ السلام جائیں گے کوفہ, اور کوفہ تک پہنچتے پہنچتے امام کی حکومت تقریباً پوری دنیا میں قائم ہو چکی ہوگی. تو یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شاید مختلف جو پیریڈز ہیں مثلا 7 سال 9 سال, یہ امام علیہ السلام کی حکومت کے اس کمپلیٹ اسٹیبلش ہونے کا زمانہ ہے کہ جو آہستہ آہستہ ہو جائے گی, اور 309 سال تک پھر کمپلیٹ امام علیہ السلام کی کنٹینیوس حکومت انشاءاللہ العزیز رہے گی. اچھا, جب امام علیہ السلام کی حکومت ہوگی, اب ذرا غور کیجیے گا, امام پھر فیصلہ فرمائیں گے کورٹس, وہ امام گواہیوں سے فیصلہ نہیں فرمائیں گے, وٹنسز وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوگا, امام اپنے علم الہی سے فیصلہ فرمائیں گے. لہذا فیصلے فوراً ہوں گے, اسی وقت فیصلے ہوں گے, کیونکہ جب جیسے ہی کوئی کیس آئے گا تو امام السلام فوراً اپنے علم سے فیصلہ فرمائیں گے, کسی ثبوت کی ضرورت نہیں, کسی وٹنس کی ضرورت نہیں. امام علم الہی سے جانتے ہیں کہ کون حق پر ہے کون باطل پر. اچھا, دوسرا یہ بھی کہ بعض لوگوں نے یوں لکھا ہے کہ پھر کہ ساری دنیا میں تو امام علیہ السلام بظاہر اس طرح سے تو نہیں کہ ہر کورٹ پہ امام علیہ السلام موجود ہو, تو جو باقی جگہوں پر ہوگا نظام وہ کیا ہوگا, وہ اس طرح سے ہوگا کہ روایات میں ہے کہ امام کے جو خاص گورنرز ہوں گے وہ جب ان کے پاس کوئی کیس پہنچے گا تو وہ اپنی ہتھیلی پر دیکھے گا, اور اس ہتھیلی سے امام علیہ السلام یعنی اپنے پام پر امام علیہ السلام کی جانب سے تمام انسٹرکشنز کو ایٹ دا اسپاٹ وصول کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے, اور اس وقت امام کے حکم سے وہ فوراً فیصلہ کریں گے. یہ ساری جو روایات ہمارے پاس ہیں, ہم ایک زمانے میں سوچا کرتے تھے کہ شاید یہ معجزے سے سارے کام ہو رہے ہوں گے, لیکن اب تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی سے بھی سارے کام آج کی دنیا میں ممکن ہے. کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو بالکل اس ٹیکنالوجی سے سمجھ میں آ رہی بات کہ کس طریقے سے ہوگا کہ امام علیہ السلام کی ڈائریکٹ انسٹرکشنز کے ذریعے سے یہ سارے کام انجام پا رہے ہوں گے. لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ جسے ہم مس کر رہے ہیں. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد اجل فرجہ.
یہ وہ برکات ہیں کہ جس میں سے بہت قلیل میں نے آپ کے سامنے اس وقت درس کی ہیں کہ جس سے ہم محروم ہیں اس وقت. اور پھر خود سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نعمت الہیہ، وہ نعمت عظمیٰ جو جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور جو خطبہ ہے اس خطبے کے کچھ الفاظ یوں ہیں: علی من احد به آدم فانا اولی بوفائہ، علی من احد به النوح فانا اولی بالنوح، علی من احد به ابراہیم فانا اولی بابراہیم، علی من احد به موسیٰ فانا اولی بموسیٰ، علی من احد به عیسیٰ فانا اولی بعیسیٰ، علی من احد به محمد فانا اولی بمحمد. تو امام علیہ السلام اس وقت یہ کہیں گے کہ جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے، میں آدم سے بہتر ہوں، اور جو چاہتا تھا کہ حضرت نوح کو دیکھے تو وہ مجھے دیکھے کہ میں حضرت نوح سے بہتر ہوں، اور جو حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ مجھے دیکھے کہ میں ابراہیم سے بہتر ہوں. سبحان اللہ. اور پھر امام علیہ السلام اس طرح سے ایک ایک نبی کا نام لے کر، اور جس نے میرے جد رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا، میرے جد رسول اللہ نے جس سے کوئی وعدہ کیا تھا، تو میں اب زیادہ بہتر ہوں کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا آج. اور جس نے امیر المومنین میرے جد، انہوں نے جس سے وعدہ کیا تھا، تو آج میں اس بہتر ہوں کہ میں اس وعدے کو پورا کروں گا آج. اسی خاطر ہے کہ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی لطافت و محبت ہے کہ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو گویا جو امام کو دیکھ رہا ہے وہ 1,24,000 انبیاء کی زیارت کر رہا ہے. امام علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کے وارث ہوں گے اور تمام ائمہ کے وارث ہوں گے. اس خاطر ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین طوسی نے جو سلام لکھا ہے امام کے لیے جو سلام لکھا ہے، اس میں انہوں نے اس انداز سے لکھا ہے کہ جیسے ہر امام کی تمام صفات وہ حضرت حجت میں ایک ساتھ مجموعاً جمع ہوں گی. کہ خواجہ نصیر الدین طوسی کہتے ہیں حضرت حجت کو سلام کرتے، اس کی عربی بڑی لطیف آسان بھی، آپ خود اسے محسوس کریں گے. وہ کہتے ہیں اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ، یہ امام زمانہ کو سلام ہو رہا ہے. والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والحجت الالہیہ. صلوات اللہ کہ سلام اس پر کہ جو نبی کی دعوت، نبی نے جو دعوت دی تھی اللہ کی طرف، اس کے وارث ہیں. صاحب الدعوت النبویہ، اس کے حامل ہیں. والصولۃ الحیدریہ، جو امیر المومنین کا روب اور دبدبہ تھا اور جو شجاعت الہیہ تھی ان کے پاس، اس کے وارث ہیں. والعصمت الفاطمیہ، جو سیدہ کونین کے پاس عصمت الہیہ ہے، اس کے وارث اب تشریف لا چکے ہیں. والحلم الحسنیہ، امام حسن کا حلم. الشجاعت الحسینیہ، حسین کی شجاعت. والعبادت السجادیہ، اگر کسی عبادت امام سید سجاد علیہ السلام کا وارث اگر دیکھنا ہے تو امام زمانہ علیہ السلام ہے. والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ، جو قال الباقر اور قال الصادق، ہر مجتہد ہر فقیہ کہہ کر جو مجتہد و فقیہ بنتا ہے، ان کے جتنے آثار ہیں، یعنی جو کچھ ہے، 5ویں امام اور 6 امام کے آثار، احادیث، ان سب کے وارث ہیں حضرت حجت. والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ. حجج الرضویہ کیا ہے؟ حجت کی جمع ہے. امام رضا علیہ السلام کے مناظرے ہیں کافی تاریخ میں لکھے ہوئے مامون کے دربار میں، اور جب ایران تشریف لے گئے تو اس میں دنیا کے سارے ایکسپرٹس، دنیا بھر کے جو کمیونٹی، ایتھسٹ، ملحد، مسلمانوں کے مختلف فرقے، وہ آ کر امام سے مناظرہ کرتے تھے اور ایک امام علیہ السلام سب کو جواب دیتے تھے. ان کی جو حجتیں ہیں، یعنی جب امام دلیل دیتے اس دلیل کو کہتے ہیں حجت. ان ساری حجتوں کے وارث حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں. الجود التقویہ، امام محمد تقی الجواد کا جو جود ہے، جو سخاوت ہے، اس کے وارث حضرت حجت ہوں گے. لہذا جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، تمام انبیاء کے وارث، تمام ائمہ کے وارث. اور جب بس میں یہ چاہتا تھا کہ آج کے ہم یہ 10-15 منٹ کی گفتگو سے اپنے دلوں کو منور کریں امام علیہ السلام کے ذکر سے. دیکھیں امام کے اب ہم کیا کر سکتے ہیں، امام کو اپنی زندگیوں میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں، اس کے بے شمار آپ نے مجالس سنی، جوابات سنے. امام جب بھی تشریف لائیں گے تو جتنی احادیث ہیں اس میں ایک بات کامن ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. امام علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسے دنیا ظلم سے بری ہوگی. جتنا جو اپنے آپ کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، جتنا اپنی زندگی میں آپ جسٹس لے آئیں گے، انصاف لے آئیں گے، اتنا ہی آپ امام علیہ السلام سے قریب ہو جائیں گے. ایک سمپل فارمولا ہے. اپنے آپ کے، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیجئے، ظلم نہ کیجئے اس پر.
یعنی گناہ نہ کیجیے. قرآن میں یا قل یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم کہ وہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے یعنی انہوں نے ظلم کیا. جب ہم میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. جب اپنے آپ کے ساتھ انصاف کریں گے یعنی اپنے امام سے قریب ملتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جواد یامولی نے اس بات کو اس طرح سے تعبیر کیا کہ امام آئیں گے تو کس نظام سے حکومت ہوگی؟ قرآن کریم سے حکومت ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر میرے گھر میں قرآن حاکم ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر میں امام الاسلام تشریف لا چکے ہیں. یہ وہ چند کام ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں اور امام کو ایک زندہ کردار کے طور پر یاد رکھیں اپنی زندگی میں. نعوذ باللہ لفظ کہنا عجیب لگتا ہے لیکن بات کو سمجھانے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایک افسانوی کردار نہیں ہے امام علیہ السلام کہ جو پتہ نہیں مثال کے طور پر کبھی ہمیں ملے گا نہیں ملے گا. نہیں, اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر دنیا کی زندگی ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کرے گا کہ میرے قائم کا ظہور ہو سکے. اتنا کنفرم ہے یہ انشاءاللہ العزیز. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.